جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم چراغ حسن حسرت کے ایک خاکوں کے مجموعے مردم دیدہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو میری آواز جو ہے وہ آج خراب ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس چیز کو ذرا آپ نظر انداز کیجئے گا۔ چراغ حسن حسرت جو ہے وہ 20ویں صدی کے ایک صاحب طرز ادیب اور نثر نگار ہیں، اور صف اول کے صحافی جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں۔ مردم دیدہ ان کے خاکوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں تقریباً 7 خاکے ہیں۔ یہ خاکے لاہور سے ایک شائع ہونے والے رسالے جس کا نام شیرازہ ہے، اس میں یہ 1937 میں قسط وار چھپتے رہے ہیں، اور پھر اس کو دارالاشاعت لاہور نے 1939 میں کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ اس خاکوں کے مجموعے میں 7 شخصیات کے خاکے شامل ہیں۔ ان شخصیات کو چراغ حسن حسرت نے بڑے قریب سے دیکھا تھا، اور اسی وجہ سے نہایت فنکارانہ انداز میں ان شخصیات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس مجموعے میں آقائے معید الاسلام کے نام سے ایک خاکہ ہے، خیال عظیم آبادی، آغا حشر کاشمیری، شفاء الملک، علامہ اقبال، ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد جیسی بڑی شخصیات کو ہنرمندی سے پیش کیا گیا ہے۔ مصنف نے اپنے فن کی بدولت 20ویں صدی کی ان نامور شخصیات کو خاکوں کی صورت میں زندہ اور متحرک کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ چراغ حسن حسرت کے اس مجموعے مردم دیدہ کے حوالے سے سبیحہ نسرین اپنے پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے میں، جس کا عنوان ہے آزادی کے بعد اردو میں خاکہ نگاری، اس میں تحریر کرتی ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں حسرت نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اپنے تعلقات اور منتخب واقعات کے واسطے سے ان شخصیتوں کی سیرت، احوال و عادات، کارنامے اور خامیاں سبھی نہایت ہمدردی اور دل نشین انداز میں پیش کی ہیں۔ ان کی مجلسیں، محفلیں، لطیفے اور مباحثے، ان کے اخلاق و کردار خاکہ نگار نے تاثراتی مگر غیر جانبدارانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کی تصویر کشی کرتے ہوئے حسرت جو ہے وہ لکھتے ہیں، ذرا سماعت کیجیے گا۔ کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اس پر علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، تہبند باندھے تکیا سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ سرخ و سپید رنگت بھرا ہوا جسم، سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید، داڑھی گھٹی ہوئی۔ چراغ حسن حسرت منظر کشی کرتے ہیں، کامیابی سے حلیہ نگاری کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ شخصیت کی سیرت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ زمانے کے تہذیبی، سیاسی اور ثقافتی رجحانات کے حوالے سے ان شخصیتوں کے رویوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ان کو بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے نفسیاتی رد عمل کیا تھے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ شفاء الملک مرحوم جو کہ ایک بڑے حکیم تھے، ان کے خاکے میں ہمیں ان کی ظاہری اور باطنی کیفیات اور جذبات واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً لکھتے ہیں، حکیم صاحب کی زندگی افکار و آلام سے خالی نہیں تھی۔ سب سے بڑا داغ تو بے اولادی کا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبعی شگفتگی کا یہ حال تھا کہ کبھی میں نے انہیں ملول و متفکر نہیں پایا، جب دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔ چراغ حسن حسرت کے خاکوں میں جو ایک اور خوبی ہے وہ ان کی ظرافت ہے اور ان کی مزاح نگاری ہے، مگر ان کی ظرافت اور مزاح میں کسی شخصیت پر بے جا طنز اور چوٹ نہیں ملتی۔ نہ خوبیوں کے قصیدے پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، نہ خامیوں کو بلا وجہ اچھالتے ہیں۔ ان کی شخصیت نگاری میں ہمیں توازن اور اعتدال نظر آتا ہے۔ کھلے دل سے خوبیوں اور محاسن کا اعتراف کرتے ہیں، ہمدردی اور خلوص سے انسانی خامیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شخصیت کا مرکزی اور غالب پہلو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی پہلو پر وہ فوکس کرتے ہیں۔ مثلاً آغا حشر کاشمیری کی خوبیوں میں اور خامیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر شراب نوشی کی خامی تھی، گالیاں دیا کرتے تھے، مگر چراغ حسن حسرت ان کی خوبیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، آغا نے لاکھوں کمائے اور لاکھوں ہی اڑائے، لیکن وہ تنہا خوری کے عادی نہیں تھے۔
जब रुपया आता था तो इसमें सब अजीज़ों के हिस्से लगाते जाते थे। करीब के रिश्तेदारों को तो उन्होंने हज़ारों लाखों दे डाले। वालिदा की ऐसी खिदमत की कि कोई क्या करेगा। सबीहा नसरीन अपने तहकीकी PhD के मकाले में, जिसका उन्वान है आज़ादी के बाद उर्दू में खाका निगारी, लिखती हैं, हसरत मजमूई तौर पर एक कामयाब खाका निगार है, ख़ास तौर से ऐसे दौर में जब फ़न अपने इर्तिका के इब्तदाई मराहिल तय कर रहा था। अभी हैयत और तकनीक की नई जहत और ज़ाविये मरहला नमूद में ही थे। तो दोस्तों, हसरत के खाके तकनीकी एतबार से तासुराती खाके हैं। बाज़ मकामात पर वो सवानही और रोज़मर्रा के हालात की तफसील जब बयान करते हैं तो वो नागवार गुज़रती है। फ़नी तौर पर इन खाकों में वहदत तासुर की कमी महसूस होती है और वाक़ियात के इंतखाब में भी हमें तवाज़ुन और एतदाल दिखाई नहीं देता, मगर इसके बावजूद वो एक कामयाब खाका निगार है। मर्दुम दीदा में उनके तर्ज़ निगारिश की तमाम सिफ़ात नज़र आती हैं। वो शख्सियत की फ़ितरत से वाक़फ़ियत रखते हैं, बारीक बीनी से शख्सियत का मुशाहिदा करते हैं, मुख्तसर फ़िक्रों में गहरे मतालिब बयान करते हैं, ऐब भी खूबसूरत गज़ल के अंदाज़ में बयान करते हैं और शख्सियत की खूबसूरती और हुस्न के बयान के लिए वो कसीदा निगारी नहीं करते। शोरश काश्मीरी के बकौल मर्दुम दीदा सीरत निगारी का एक नया उसलूब है। लफ्ज़ों में जान डाल दी है, हर शख्स की तस्वीर आँखों में फिर जाती है। मालूम होता है हम किसी शख्सियत के बारे में पढ़ नहीं रहे बल्कि उससे हम कलाम हैं। शुक्रिया।